कराया कि इस पाकिस्तान की रियासत में हमें दो दस्तूर काबिल कबूल नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, इस मुल्क में जो जबर का माहौल है, जो पॉलिटिकल रिप्रेशन है, ये अब इंतहा को पहुंच चुका है। और इस इंतहा में ये हमारे ऊपर, हमारे कंधों के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम बाहर निकले, इसको रद्द करें जितना जिसके इख्तियार में है। अगर कोई जुबान से कर सकता है तो वो जुबान से करे, अगर कोई कदम उठाकर कर सकता है तो वो कदम उठाकर करे। आज के दिन ये एहतजाज की सिर्फ इब्तिदा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एहतजाज किया। आज यहाँ पर और मुल्क भर में इस वक्त रैलियां हो रही हैं, मुल्क भर में कारकुनान इसी तरह एहतजाज कर रहे हैं पुरअमन तरीके से। और इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और हुकूमत को हम एक वाज़िया पैगाम देना चाहते हैं कि इस मुल्क में इस जबर के माहौल को हम रद्द करते हैं। ये हुकूमत अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है और इस नुमाइंदा हुकूमत को मजीद हुकूमत में रहने का कोई इख्तियार नहीं है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसको हम अवामी प्रेशर के जरिए रुखसत करेंगे और हमारी डिमांड्स में ये शामिल है, अव्वल कि आईने पाकिस्तान अपनी ओरिजिनल फॉर्म में 1973 का बहाल किया जाए, अदलिया को आज़ाद किया जाए, सहाफ़त को आज़ाद किया जाए और इमरान खान साहब समेत पूरे मुल्क में जो सियासी कैदी हैं उनको भी रिहा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंद मुताल ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि ला तज़लिमूना वला तुज़लमून, ना तुम जुल्म करो और ना जुल्म को कबूल करो। इस वक्त पाकिस्तान जुल्म सितम की आमाजगा बना हुआ है। आप पर जुल्म हुआ पीका एक्ट के जरिए, अदलिया पर जुल्म हुआ 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए, पार्लियामेंट पर जुल्म हुआ ज़बरदस्ती उनसे आईनी तरमीम करवा कर और रात के अंधेरे में पार्लियामेंट के नुमाइंदों को उठाकर। इस वक्त इलेक्शन कमीशन पर जुल्म हुआ है। ऐसे लोग बिठाए गए हैं जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम पर जुल्म हो रहा है, उनकी ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, उनकी सरबत जो सदियों से उनके पास थी, हज़ारों सालों से थी, उनसे छीनी जा रही है। नाअमनी का जुल्म, बेरोजगारी का जुल्म, माशी जुल्म, समाजी जुल्म, हर तरफ जुल्म बर्बरियत है। अल्लाह ने हमें कहा है कि तुमने जुल्म के मुकाबले में सर नहीं झुकाना। जो आदमी जुल्म के आगे सर झुकाएगा वो मुजरिम है खुदा, अगर खुदा उसको सजा देगा। लिहाजा हम इस जुल्म के आगे कभी सर नहीं झुकाएंगे। और जुल्म का मुकाबला, जालिम का मुकाबला जब किया जाता है, सर उठाया जाता है, तो फिर पीछे हटता है। अगर आप सर झुकाएंगे और जुल्म करेगा। उसने रात के वक्त लाइटें बुझा के गोलियां मारी हैं, फिर दिन दिहाड़े गोलियां मारेगा। लिहाजा जुल्म के मुकाबले में जो भी झुकते हैं, फिर आपके घरों में बच्चों को मारेगा। फिरौन का देखा है आपने। लिहाजा जालिम का मुकाबला करना हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई है, हम पर फर्ज करार दिया अल्लाह ताला ने अपनी किताब हिदायत में। हिदायत का रास्ता, सिरात मुस्तकीम क्या है? जुल्म के मुकाबले में बाहर निकलना है, जुल्म के मुकाबले में फरियाद बुलंद करनी है, जुल्म का मुकाबला करना है, हर हाल में जहां भी हो जुल्म का मुकाबला करना है। और इंशाअल्लाह अवामी जदोजहद के जरिए, अवामी ताकत के जरिए, अवामी ताकत के जरिए, अवामी जदोजहद के जरिए, पुरअमन जदोजहद के जरिए 24-25 करोड़ के मुकाबले में ये मुट्ठी भर जालिम कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के अवाम यकीन कर लें, ये कुछ नहीं है। अवाम को डराना, हरास करना, खौफजदा करना भी क्या है? जुल्म है। लिहाजा हमने खौफ की फजा को तोड़ना है, ये जुल्म के मुकाबले में सर उठाना है। हमने इन जालिमों का ताक़ुब करना है, इनका पीछा करना है हमने, ये जुल्म के मुकाबले में खड़ा होना। और इंशाअल्लाह ये आवाजें अब चुप नहीं होंगी, ये लबों को ताले नहीं लगेंगे। हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं। ये जो इस्तिस्ना दिए गए हैं, ये कुरान के भी खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ, आइन के खिलाफ, दुनिया के जो उर्फ है जमहूरी उसके भी खिलाफ है। लिहाजा हम इसको नहीं मानते, ये भी जुल्म का ज़ाब्ता है,
استثناء بھی ایک ظلم کا ضابطہ ہے. ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اس کو نہیں مانتے. اور تم کہتے ہو استثناء دے کر ہم سے کوئی پوچھے گا نہیں. ہم پوچھیں گے, ہمارے بچے تم سے پوچھیں گے, ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں تم سے پوچھیں گے, ہمارے پیر و جواں تم سے پوچھیں گے, ہم سب پوچھیں گے اور تم کو جواب دہی کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے. اور انشاءاللہ العزیز اگر کوئی یہ سوچتا ہے ہم ڈر جائیں گے تو ڈرنا بھی کیا ہے, ظلم کے آگے سر جھکانا ہے. اور ایسے لوگ خدا کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں. آپ جو نکلے ہو آپ نے خوف کی فضا کو توڑا ہے. انشاءاللہ آپ نے لوگوں کے اندر رزق شعور بانٹنے کی کوشش کی ہے. آپ نے لوگوں کے اندر شجاعت کی اور غیرت اور حمیت کی خیرات بانٹنے کے لیے قدم اٹھایا ہے. انشاءاللہ حق جیتے گا, باطل ہارے گا, مظلوم جیتیں گے, ظالم ہاریں گے, جھوٹے ہاریں گے, سچے جیتیں گے انشاءاللہ. اور جیت ہمارا مقدر ہے. ہم میدان میں حاضر ہیں. جب تک ظلم ہے ہم میدان میں رہیں گے اور ظلم سے ٹکراتے رہیں گے. حملہ کریں گے, کسی پہ ہم حملہ نہیں کریں گے. پاکستان کے 25 کروڑ عوام اگر اپنے گھروں سے باہر آ کر صرف کھڑے ہو جائیں تو ظلم کا ہر ضابطہ مسمار ہو جائے گا, ظالم بھاگ جائیں گے, جبر ختم ہو جائے گا. تو ہم پاکستانیوں کو دعوت دیتے ہیں اپنے آپ کو توانا سمجھو, کیونکہ تم توانا ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ودیعت کی ہے اپنی نائبی. نکلو اپنے گھروں سے باہر, کھڑے ہو جاؤ چوراہوں میں, سڑکوں کے کنارے, اور کہو کہ ہم بیزار ہیں اس ظلم کے نظام سے, اس فریب سے. کہو کہ ہمارے ووٹ کو لوٹا گیا, ہم اس لوٹ کو نہیں مانتے. تو یہ ہے ہمارا پیغام, اور یہ پیغام لے کر ہم بار بار پیش ہوتے رہیں گے, اور یہ قافلہ آپ دیکھیں گے بڑھتا ہی چلا جائے گا. شکریہ. انشاءاللہ یہ احتجاج ہمارا رات 8:30 بجے تک جاری رہے گا, مختلف شکلوں میں جاری رہے گا ملک کے اندر. بسم اللہ جی. کافی ہوا. آپ کچھ کہیں. آپ کچھ کہو. یہ میں آپ کو لگاتا ہوں. آپ کو لگے وہاں سے آ جائیے. یہ کس کا مائک ہے؟ لگا دو سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ 5 شرائط والی بات کرنی ہے. 5 شرائط والی بات نہیں کرنی. 5 شرائط والی بات کرتے ہیں نا, یہ کرنا یہ کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صافی برادری آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ آئے, جلوس میں شامل لوگ, ان سب کا شکریہ. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اعلان کیا تھا. ایک اور بھی لگا رہے ہیں. چلے. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ آئین پہ حملہ آور اس چور, پہلے ہم چور کہتے تھے, ہم پہ الزام تھا کہ یہ شریف لوگوں کو چور کہتے ہیں. کل کے اخبارات میں ان کے سب سے بڑے ماما IMF نے اعلان کیا ہے کہ یہ چوروں کی حکومت ہے. IMF نے اعلان کیا ہے کہ پتہ نہیں کتنے 100 ارب روپے انہوں نے کھائے ہیں. کتنے ہزار ارب, 5,000 ارب روپے, 5,000 ارب روپے ڈکار کے جھوٹ کی حکومت بنا کے دوسروں کے مینڈیٹ چھین کے ان کی اقلیتوں کی سیٹیں بے حریت ججز کے ذریعے لے کے حکومت پہ قابض ہوئے, اور پاکستان کے وفادار بن کر ہماری پارلیمنٹ کو باج بنا دیا, ہمارے آئین کو, ہماری فیکا ایکٹ آپ کو, اور ہماری اس کو. ہمیں حکم ہے. میں آج تھوڑا سا ملا بنتا ہوں. قرآن کریم نے ہر پیغمبر کو, اللہ پاک نے جب کسی پیغمبر کو, سنیے بھائی, سفید کپڑے والا,
اللہ پاک نے جتنے بھی پیغمبر پیدا کیے ہیں ان سے اللہ کا پیغام یہ تھا کہ آپ نے جا کے جابر حکمران کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پتھر آپ نے سہنے ہیں، تکلیف آپ نے کرنی ہے، گالیاں آپ کو پڑیں گی، اگر آپ نے، شرط یہ تھی، اگر آپ نے ایک چھوٹا سا ٹولہ ساتھیوں کا پیدا کیا تو پھر اللہ کا حکم ہے نصر من اللہ والفتح قریب۔ ہمارا ٹولہ بن چکا ہے، اللہ پاک کی وہ شرائط ہم نے بنا دی ہیں، ہمارا ہر شہر میں ایک چھوٹا سا ٹولہ بن گیا ہے جو آئین کی حفاظت میں، حق کی لڑائی میں ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ پاک کی یہ شرط پوری ہے، اللہ پاک نصر من اللہ و فتح قریب ہمارے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ کو یاد ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پہلا جلوس نکالا تھا، جب عبادت چپکے کی جاتی تھی، اور جب پہلا جلوس انہوں نے نکالا کعبہ کی طرف اور ابو جہل نے ان کو جٹ کر دیا تھا، زخمی کر گئے تھے، اس کے ریئیکشن میں باحریت ان کے عزیز حمزہ اس بنیاد پہ مسلمان ہوئے تھے کہ بھائی وہ اپنا جلوس نکال رہے تھے، تم ان پہ حملہ ور ہوئے ہو۔ ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، لیکن ہم ظالم کو پاکستان میں نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم چور کو پاکستان میں نہیں چھوڑیں گے۔ ہم کسی کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، ہم غاصبوں کو پاکستان میں نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم سب سے بار بار آئین کی دفاع کا حل دیا گیا ہے، آئین روندا گیا ہے، آئین پھاڑا گیا ہے، آئین فارغ کر دیا گیا ہے۔ آئین جو اقوام کے درمیان ایک سماجی معاہدہ ہے اسے پھاڑ دیا گیا ہے۔ ہر شریف آدمی کا، ہر شریف پاکستانی کا یہ فریضہ بنتا ہے، یہ نہیں کہ ہمارے پیچھے آؤ ہمارے ساتھ عقل شریک کرو، آئے ہمارے ساتھ کہ ہم اکٹھے اجتماعی دانش سے پاکستان کو، آئین کو بچائیں اور ایک نئے پاکستان کی تعمیر جس میں غریب کو روٹی کا گزارا ہو، جس میں ہر فرقے کا دوسرے فرقے کے ساتھ ظلم نہ ہو، جس میں مذہب کی آزادی ہو، جس میں انسان کو بنیادی حقوق حاصل ہو، جہاں انصاف کا دور دورہ ہو۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے ہم اپنے عوام کے بھی مجرم ہوں گے، ہم خدا کے بھی مجرم ہوں گے۔ ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، وہ حضرت اقبال کا شعر تھا، ایسے حالات میں انہوں نے کہا کہ اٹھو اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دیکھان کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ ہمارے عوام بھوکوں مر رہے ہیں، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، ہمارے عوام بھوکوں مر رہے ہیں، اور یہ حکومت پہ قابض ایک ووٹ خریدنے کے لیے 90 کروڑ روپے دیتے ہیں، 90 کروڑ ایک ووٹ، پھر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 10-15 ووٹ خریدتے ہیں، 90 کروڑ روپے۔ آپ کے باپ کی مشین کہاں ہے، کہاں سے لاتے ہو؟ اور اگر اتنے پیسے ہیں تو غریب کیوں بھوکوں مر رہا ہے؟ ہمارا 70 لاکھ مادمی، 70 لاکھ پاکستانی خارجی ملکوں میں اس لیے مزدور ہے کہ آپ نے انہیں انسان نہیں سمجھا۔ تحریک تحفظ آئین نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک نئے پاکستان کی تشکیل ہوگی، ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل ہوگی۔ جی قیدی لوگ یعنی جن کو قید ہونا چاہیے تھا، قاتل بھی ہیں، چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، دہشت گرد بھی ہیں، وہ پھر رہے ہیں، بادشاہی کر رہے ہیں۔ جو عوام کے لیے لڑتے ہیں ان کو یا گولیاں مارتے ہیں یا جیلیں بھر دیتے ہیں۔ عمران خان نے کیا کیا ہے؟ عمران خان نے کیا کیا ہے؟ اگر کچھ کیا بھی ہے تو وہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ آپ اسے اس کی بہنوں کو، کسی بھائیوں کو، اس کے لوگوں سے نہ ملنے دیں۔ کل بھی میں نے کہا تھا، آج بھی میں کہتا ہوں، پاکستان میں جمہوری اور غیر جمہوری فوجوں کی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ ہمارا ہر ساتھی ضمیر کا قیدی ہوگا، ہمارا ہر ساتھی عوام کی مفادات کا قیدی ہوگا، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں، ان سے بات کریں۔ جو ہمیں یہ نہیں کرنے دیں گے، میں مذاق نہیں کر رہا، وہ دن آئے گا جب ہم سیڑھیاں لے کے جیل کی دیواروں کے اندر کود جائیں گے اور عمران سے ملاقات بھی کریں گے، اسے نکالیں گے بھی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔
सीढ़ियाँ